صورت ہے. بچپن سے آپ سنتے آئے ہوں گے کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی. ہر انسان کے اندر عذاب قبر کا ایک خوف ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سورت الملک عذاب قبر سے نجات دینے والی. جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تو اس وقت یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی، اس کا دفاع کرے گی. اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جنہیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اور اگر روزانہ نہیں پڑھتے تو ہمیں پڑھنا چاہیے. احادیث سے بھی اس صورت کے کچھ فضائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں. ان کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو اس کا حفظ کرنا، اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور پھر اس کو روزانہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. مسند احمد کی روایت میں اسے سفارش کرنے والی صورت بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں. یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، یعنی جو اسے پڑھے گا اس کے لیے یہ سفارش کرے گی. ایک اور روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک 30 آیات پر مشتمل ایک صورت قرآن میں ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. یعنی جو شخص اس کو پڑھتا تھا اور کثرت سے ہی پڑھتا ہوگا تو اس بنا پر اس شخص کے حق میں اس صورت نے سفارش کی، اور یہ سفارش قبر میں کی گئی ہوگی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ سورت تبارک یعنی الملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اس سورت کو پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت السجدہ یعنی الف لام میم التنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے. یعنی یہ آپ کے روزانہ کے معمولات میں سے تھی، اور اس سورت کا پڑھنا بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی تو اللہ عز و جل اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو المانع کہتے تھے. بے شک یہ اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک صورت ہے کہ جس نے ایک رات میں اسے پڑھا اس نے بہت زیادہ پڑھا اور بہت اچھا کیا. یعنی دن کے مقابلے میں بھی اس کو رات کے وقت پڑھنا، خصوصاً سونے سے پہلے پڑھ لینا. اور سونے سے پہلے ضروری نہیں کہ بستر پر لیٹ کر ہی پڑھی جائے، اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ عشاء کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رات کا آغاز تو ہو جاتا ہے مغرب کے بعد ہی. تو بعض اوقات یہ کہ اگر بستر پہ آپ پڑھنے لگتے ہیں تو آدھی ہی پڑھی جاتی، پھر نیند آ جاتی، سو جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کو عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں.